شام کے وقت جب ہم اس اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں، اللہ نے اس افطاری کے اندر بھی اجر و ثواب رکھ دیا ہے۔ ہماری ضرورت ہے لیکن اللہ نے اس کو بھی فضیلت کی چیز بنا دیا ہے۔ اور حدیث کے اندر جو ہے نا جی بہت زیادہ اس کی فضیلت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند حین یفطر و فرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا اللہ نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھ دی ہیں۔ ایک خوشی جو اللہ اس کو افطار کے وقت عطا فرماتے ہیں، اب یہ خوشی روزے والا ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہے، ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے افطار کی جو خوشی ہے اس بات کی نہیں ہے کہ بھائی میں جو ہے نا جو اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا۔ روزہ دار کو اللہ ایک روحانی خوشی عطا کرتا ہے۔ روزہ دار اپنے دل کے اندر ایک خوشی محسوس کرتا ہے، مولا تیرا کتنا کرم ہوا، مولا تیرا کتنا احسان ہوا، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تو نے توفیق دی، میں نے روزہ رکھا، میں نے بھوک برداشت کی، میں نے پیاس برداشت کی، اور اس بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد مولا تو نے میرے سامنے نعمتوں کا دسترخوان سجا دیا۔ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو ایک گناہ گار و خطا کار بندہ تھا، لیکن مولا تیرے فضل سے، تیرے احسان سے روزہ رکھا، پورا کیا، شام تک پہنچا اور اب تیری نعمتوں سے افطار کر رہا ہوں۔ یہ ایک روحانی خوشی اللہ صرف روزہ دار کو عطا فرماتے ہیں۔ جس کا روزہ نہیں اس کو کیا پتہ اس خوشی کا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ روزہ دار کو افطار کے وقت ایک خوشی عطا فرمائیں گے، اور ایک بڑی خوشی جو ہوگی فرمایا جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، رب سے ملاقات کرے گا اور اللہ کہے گا بندے تم میرے لیے بھوکا رہا، میرے لیے پیاسا رہا، میرے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑا، آؤ آج سارے فرشتے پیچھے ہو جائیں، آج میں اپنے ہاتھ سے اپنے بندے کو اجر عطا فرماؤں گا۔